अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राब्ता प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान परवेज़ मीर हाजिर खिदमत है और इस इवेंट को लेकर आपके सामने हम सिटी पार्क से आ रहे हैं। जैसे कि आप मेरे बैग पे देख रहे हैं कि इस वक्त जो एक नो आमोज़ एक क्लब की बुनियाद रखी गई है और इसके कोच हैं हामिद जान, जो एक सीनियर प्लेयर रह चुके हैं और मारूफ क्लबों में काम भी वो कर चुके हैं। हम इनकी तरफ जाएंगे और इनसे अपने क्लब के मुतलिक पूछेंगे कि वो जो GB11 के नाम से गिलगित बल्तिस्तान 11 फुटबॉल क्लब के नाम से जो इन्होंने बुनियाद रखी है, इसमें किस किस्म के खिलाड़ियों को नुमाइंदगी दी जा रही है और ये आए कि GB11 जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की क्योंकि नुमाइंदा नाम रखा गया, तो क्या नुमाइंदा नाम रखने के बाद क्या ये नेशनल सतह पर भी जो है गिलगित बल्तिस्तान की नुमाइंदगी कर पाएगी कि नहीं कर भी पाएगी? इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ये किस किस्म के अपने अंदर जो है वो सलाहियतें रखते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी हामिद जान साहब, जैसे कि अभी पूरा सब्ज़ बाज़ार पे जो है खिलाड़ी जो है चमक रहे हैं, दमक रहे हैं, आपके स्टार्स यहाँ पर हैं। हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने जो है वो एक नए क्लब की बुनियाद रखी और वो भी GB11 फुटबॉल क्लब के नाम से, जो गिलगित बल्तिस्तान का नुमाइंदा नाम है। क्या आप समझते हैं कि आपकी इतनी कैपेसिटी है कि आप जो है वो गिलगित बल्तिस्तान की जो है बाकायदा नुमाइंदगी कर पाएँ, या सिर्फ आपने ये नाम सिलेक्शन किया है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मीर साहब, जैसा कि आपको पता है कि अभी चंद मिनट पहले मैं यहाँ इन लड़कों से बात कर रहा था, जो लड़के यहाँ पे इस मीटिंग में आए हैं, ये इनको मैंने खेलते हुए देखा है दूसरी क्लबों में, और ये यानी समझो मेरी नज़र में बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं जो लोकल गिलगित के उसमें। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि अगर ये सारे मिल के ये जो खिलाड़ी है, ये नया टैलेंट है, ये बिखरे हुए थे, तो मेरी एक कोशिश ये हुई है कि इनको मैंने इकट्ठा किया है, एक ताकत बनाया इनको। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि अगर हम मिल के मतलब साथ में 1-2 महीने 3 महीने प्रैक्टिस करके अगर इसी क्लब को लेके GB11 को लेके ग्राउंड में जाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि पहला ही टूर्नामेंट हम इंशाल्लाह फाइनल तक भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो कोई भी यहाँ खिलाड़ी किसी से कम नहीं है। तो ये बस बिखरे थे, तो इनको मैंने एक ताकत की सूरत में जमा किया हुआ है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम लोग मुस्तकबिल में एक अच्छी क्लब बन के लोगों के सामने आएंगे। जी बिल्कुल हामिद जान साहब, क्योंकि जो भी बुनियाद रखता है किसी क्लब की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की, वो इसी उम्मीद से रखता है कि वो नंबर 1 पे आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी स्ट्रक्चर किस किस्म की है, आपके बॉयलास किस किस्म के हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्पोर्ट्स बोर्ड में हो चुकी है कि नहीं हो चुकी है, अभी जो है किस मरहले में आप जो है काम कर रहे हैं? जी, इसके लिए ये हमारी दूसरी मीटिंग है, तो इस सिलसिले में रजिस्ट्रेशन टीम की करवानी है, जो कि इस कंफर्मेशन के बाद करवानी थी मैंने। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो हमारी लिस्ट में नामज़द खिलाड़ी थे, अल्हम्दुलिल्लाह सारे यहाँ पे मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह विद इन दिस वीक मतलब मैं इस टीम को ऑफिशियली रजिस्टर्ड कराऊंगा डीसी के ऑफिस में जाके, और हमारी कोशिश होगी कि हम इस टीम को PFF यानी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में भी हम रजिस्टर कराएं, ताकि अगर मुल्की सतह पे भी मतलब अगर कोई टूर्नामेंट होती है तो वो हमें मतलब इन्फॉर्म करे कि हम अपनी क्लब को लेके वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम मुल्की सतह पर भी जाके मुख्तलिफ इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह। हामिद जान साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि क्लब की आप बुनियाद रख रहे हैं, तो इसके लिए जो है एक कसीर सरमाया चाहिए होता है कि किसी क्लब को जो है खिलाना, उनकी प्रैक्टिस कराना, उनके ग़िज़ा का ख़्याल रखना, उनके जो है मुख्तलिफ़ मौक़ों का ख़्याल रखना, उनको तफरीही मौक़ों पे ले जाना, उनको मकामात पे ले जाना, उनके ज़हनी नशोनुमा के साथ जो है उनकी जिस्मानी नशोनुमा पर भी तवज्जो देना, इस सारे के लिए आपने किस किस्म की प्लानिंग की हुई है? सबसे पहले तो ये कि ये यहाँ पे जो जितने भी खिलाड़ी आपको नज़र आ रहे हैं, ये माशाल्लाह खाते पीते घराने से इनका ताल्लुक़ है सबका। और दूसरी बात ये है कि जो एक टीम की जो एक्टिविटी होती है
اس پہ ہم اپنا کردار ادا کریں گے تو باقی کھانے پینے کے لیے یعنی یہ کھلاڑی حضرات ہیں، ان کو خود پتہ ہے کہ کون سی چیزیں ان کے لیے اچھی ہوتی ہیں، کون سی چیزیں ان کے لیے مطلب نقصان دہ ہیں، تو یہ ان سے خود استفادہ ہیں۔ رہی بات جو فائنینشیل ٹیم کا سپورٹ ہے تو اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہے، اگر آپ کوئی نئی ٹیم بلڈ کرتے ہیں تو اس کو بنانے میں تو ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی چلیں گے، اور دوسرا مطلب جتنا ہم سے ہو سکے یعنی ذاتی مطلب ہماری طرف سے جتنا گنجائش ہو سکے ہم اپنی جیب سے بھی خرچ کریں گے۔ ادروائز ہم انشاءاللہ اس کلب کو ایک ایسے مطلب کلب کی صورت میں پیش کریں گے گراؤنڈ میں کہ ہم سپانسر خود بھاگ کے ہمارے پاس آئیں گے کہ وہ اپنا مطلب وہ بولے ہم آفر کریں گے ہمیں سپانسرشپ، تو اس کا ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، تو انشاءاللہ ہمارا فیوچر برائٹ ہے۔ آپ کے جو ہے خیالات سن کے تو یقیناً جو ہے ایک تسلی دل کو ہوتی ہے اور تسکین بھی محسوس ہوتی ہے کہ نوجوانوں کے لیے ایک مثبت اور ایک اچھی سرگرمی کے لیے ایک پاورفل ایک آرگنائزیشن آپ بنا رہے ہیں۔ اس میں جو ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے کھلاڑی بھی یہاں پر موجود ہیں جو اس میٹنگ میں آئے ہوئے ہیں، اور یہ پہلی میٹنگ ہے جیسے کہ حامد جان صاحب نے یہاں پر کہا ہے کہ انہوں نے مختلف کلبوں کے جو ہے پہلے سے ان کھلاڑیوں کا مختلف کلبوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق موجود ہے اور یہ مختلف کلبوں میں کھیل رہے ہیں۔ ہم ان کی طرف جائیں گے اور ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ جو ہے وہ ایک کلب میں کھیل رہے تھے اور اس وقت جو ہے آپ لوگ جو ہے اس نئے کلب کا حصہ بننے جا رہے ہیں، تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کہ آیا کہ جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں، جو اس قسم کے خیالات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اس ٹیم کے کوچ کے اوپر آپ لوگوں کو مکمل اعتماد ہے کہ نہیں ہے، جس کو عملی جامہ پہنانے میں کس قسم کی جو ہے وہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا اور آپ ان مسائل میں ان کا کتنا ساتھ دیں گے؟ صادق بھائی ہمارے بہترین کھلاڑی ہیں، ڈیفنس میں کھیلتے ہیں، تو اس نے بہت کوآپریٹ کیا، میں اس کا بہت مشکور ہوں۔ پہلی ہی بار جب میں نے اس کو بلایا تھا تو اس نے یعنی ایز اے رسپیکٹ استاد کے میرے ساتھ آ کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے، تو مجھے امید ہے باقی آپ اس سے خود پوچھ سکتے ہیں۔ جی صادق صاحب، جیسا کہ حامد جان فناز صاحب نے جو ہے آپ کی بڑی تعریف بھی کی اور اس اعتماد کے ساتھ اظہار کیا کہ پہلا وہ بندہ تھا جس نے مکمل مجھ پہ اعتماد کر کے بھروسہ کر کے میرا ساتھ دیا، تو آپ اس کی تمام جو ہے خصوصیات ہمیں ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ پہلے آپ ہیں جنہوں نے ان کے کلب میں شمولیت اختیار کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں بہت سے کلبوں میں کھیل چکا ہوں، کلبیں بہت بنتی ہے اور بگڑتی ہے۔ ابھی ہمارے حامد صاحب آئے تھے جو ہمارے بے انتہائی سینئر کھلاڑی بھی رہے ہیں، اس نے بتایا، پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، اس طرح ابھی انشاءاللہ بس اس ٹیم کو ہم لا کے نمبر 1 تک پہنچا دیں گے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے دوسرے بھائی بھی موجود ہیں، نعیم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ سینئر کھلاڑی ہیں، میں نے خود بھی ان کے کئی میچز دیکھے ہیں، بہت اچھے جم کے کھیلنے والے کھلاڑی تھے۔ اب جو ہے کافی عرصے سے ان کا خود کہنا ہے کہ وہ اس سے دور ہیں، اب دوبارہ سے وہ جو ہے GB11 کا حصہ بننے جا رہے ہیں، تو ان سے پوچھیں گے کہ وہ کس طرح مستقبل میں اس کلب کو دیکھ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب سے پہلے حامد بھائی کا بہت شکر گزار ہیں جس نے GB11 کلب بنایا ہوئے۔ پہلی بار ہم نے جیسے صادق بھائی نے کہا اسی طرح ہم نے کافی گلگت کے ٹیموں کلبوں میں کھیلا ہے، کافی ٹیموں میں آفر بھی کیا تھا کھیلنے کے لیے، ہم نے کہا نہیں کھیلا، چند کلبیں تھے ان کے ساتھ کھیلا یار دوستی کی وجہ سے۔ اور دوسرا ابھی GB11 ٹیم بنایا ہے، کافی میں 2-3 سالوں سے یہ کھیلوں سے تھوڑا دور تھا، تو حامد بھائی نے مجھے آفر کیا تو چلو ویل اینڈ گڈ، اگر ہم نہیں کھیلے تو انشاءاللہ حامد بھائی کے ساتھ ہم سپورٹ کریں گے، مل کے انشاءاللہ یہ GB کو ہم نمبر 1 پہ پہنچائیں گے۔ بہت زبردست، جیسا کہ ناظرین نام سے GB11 گلگت بلتستان فٹ بال ٹورنامنٹ ہے، اس میں ہم سب کے جذبات احساسات بھی شامل ہیں۔ ہنیسارہ ٹی وی ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ گلگت بلتستان میں ہونے والے مثبت سرگرمیوں کی جو ہے وہ نگہداشت کرے، ان کے ساتھ مل کر کام کرے، اور اسی لیے حامد جان صاحب نے جب اپنے خیالات کا اظہار ہم سے کیا تو ہنیسارہ ٹی وی نے جو ہے بلا معاوضہ جو ہے وہ اس کلب کا جو ہے وہ میڈیا کوآرڈینیٹر بننے کے ساتھ ساتھ میڈیا پارٹنر بننے کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف جو ترغیب دلانے کے لیے بھی پروگرام کرنے کا اعادہ کیا۔ اسی میٹنگ میں میں یہ بھی آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ محرم اور سفر کے بعد جو ہے وہ GB11 کا جو تھیم سانگ ہے
وہ اور اس کا پرومو جو ہے وہ ہنیسارا ٹی وی بنائے گی اور آپ پہ اور بنائے گی. تو ہمارے ساتھ ایک اور دوست بھی موجود ہے, ان سے ہم بات چیت کریں گے. جی سر, آپ کا نام؟ السلام علیکم. سب سے پہلے ہنیسارا ٹی وی کا ہم شکر گزار ہے کہ وہ ہمارے میٹنگ میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہمارے کوچ حمید صاحب کے ہم شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمیں آفر دیا ہوا ہے. حمید جان صاحب گلیت 11 کے بہت پرانے کھلاڑی رہ چکے ہیں, اپنے دور کے سخت کھلاڑی تھے پلیئر. تو ابھی مطلب ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے سینئر پلیئرز نعیم بھائی ہے, مطلب ہمارے صادق بھائی ہیں, اسی طرح بہت صادر صاحب ہیں, دوسرے ہمارے پلیئرز ہیں. تو ہم سب کے شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے میٹنگ کے دوران میٹنگ میں ہمارے شرکت میں آئے. تو انشاءاللہ ہم بھی شانہ بشانہ اپنے ٹیم کوچ ٹیم کیپٹن کے ساتھ کھڑے ہیں. تو انشاءاللہ ہم GB 11 کے ساتھ ہمیشہ دیں گے, اور ٹل دی اینڈ آف آور لائف وی ول اسٹے وتھ آور گلیت 11 ٹیم. اینڈ تھینک یو. بہت زبردست, انہوں نے مکمل اعتماد کے ساتھ یہ کہا کہ جب تک وہ کھیلیں گے GB 11 کے ساتھ کھیلیں گے. یہ ہوتا ہے مصمم ارادہ, اور کسی بھی کام کے لیے جب ہم مصمم ارادہ کرتے ہیں تو عروج مقدر ہوتی ہے. اور ہمارے ساتھ ایک اور دو شیراز صاحب بھی موجود ہیں, ان سے ہم پوچھنا چاہیں گے. جی شیراز صاحب, آپ نوجوان ہیں اور آپ کے لیے تو واقعی حمید جان صاحب نے جیسا کہا کہ بہت کھیلنے کا موقع موجود ہے. آپ 5-6 سال ریگولر کھیلیں تو بھی آپ کی ایج موجود ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ GB 11 میں آپ کا جو ہے مستقبل کیسا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ یہاں پہ آئے ہمارے پاس. تو اس کے بعد ابھی حمید جان صاحب نے یہ GB 11 نئے لڑکے ٹیلنٹ ہے, سب اسٹوڈنٹ ہے, پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کود بھی ضروری لازمی ہے زندگی کے لیے. تو انشاءاللہ یہ اس کلب کو بھرپور آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے, ہم آگے لے جائیں گے. اور آنے والے اور بھی نوجوان پڑھے ہوئے باہر جو کسی کی دوسرے کلب میں بیٹھتے ہوتے ہیں, ان کو پلے 11 میں شامل نہیں کیا جاتا ہے. ہماری کوشش ہوگی ان کو بھی شامل لائیں گے ہم اپنی ٹیم میں. بہت بہت شکریہ شیراز صاحب. جیسے کہ انہوں نے کہا کہ یہ خود تو اس ٹیم کا حصہ ہیں, اور اس میں ظاہر سی بات ہے چارمنگ موجود ہے, ایک نیا پلیٹ فارم ہے, اور اس کے اندر جو ایک سینئر پلیئر کوچ کی حیثیت سے اس نے ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں. تو یہاں پر جو ہے کھلاڑیوں کا مستقبل دمکتا چمکتا ہے. تو یہاں پر مزید کھلاڑی بھی موجود ہیں جو ضلع غزر سے بھی تعلق رکھتے ہیں. تو یہاں پر ہم آتے ہیں, چند اور بھائی بھی موجود ہیں. تو جی بھائی, آپ کا نام؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے السلام علیکم. نام قاسم علی شاہ ہے میرا. تو GB 11 میں شمولیت کے بعد ہم ادھر آئے. حمید جان صاحب کا بھی بہت بہت شکریہ. کس ضلع سے تعلق ہے آپ کا؟ ضلع گیزر اور تحصیل گوبت سے میرا تعلق ہے. جی. تو ابھی ہم نئی سمجھتے ہیں کہ یہاں آپ کو جو ہے بھرپور موقع ملے گا کھیلنے کا؟ ان کے سہارے پہ آئے ہوئے تھے, ظاہر سی بات ہمیں ملے گا. اور کھیل پہ بھی اعتماد ہے کہ آپ کے کھیل کی بنا پہ آپ کو یہ موقع مل سکتا ہے؟ کھیل پہ اعتماد ہے تو میں آیا ہوں اس ٹیم میں. ہمارے ساتھ ایک اور کھلاڑی بھی موجود ہیں یہاں پر. جی, آپ کا نام؟ حنیف شاہ فرام غزر, یاسین سے تعلق ہے میرا. جو ہمیں جو ہے GB 11 میں جو انوائٹڈ کیا ہے جو کھیلنے کے لیے, انشاءاللہ ہم نے کارکردگی اچھی طریقے سے نبھائیں گے, اور ہم GB کو ایک اہم ٹیم جو ہے ابھرتا ہوا سامنے آئے گا کچھ سال بعد انشاءاللہ. بہت زبردست نوجوان کھلاڑی ہیں, جیسے کہ انہوں نے اپنے مصمم ارادہ کا اظہار کیا کہ GB 11 کو ہم اپنی قوت سے, اپنے کھیل سے اور اپنے محنت سے ایک نمبر 1 ٹیم بنائیں گے. ایک اور دوست بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی, آپ کا نام؟ میرا نام شمس الدین ہے. میں غزر سے تعلق رکھتا ہوں. میں پہلے بھی مختلف کلبوں میں کھیلا ہوں. ابھی نیا کلب یہ GB 11, اس میں ہم کھیلنے کے لیے آئے ہیں. انشاءاللہ ہم اچھا کارکردگی کا اظہار کریں گے. بہت زبردست نوجوان کھلاڑی ہیں اور اپنے جذبات کا اظہار برملا کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایک اور دوست بھی موجود ہیں. جی بیٹا, کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ دھنیور سے. تو کس سائیڈ میں کھیلتے ہیں آپ؟ گول کیپر ہیں آپ. دیکھ لیں, نوجوان کھلاڑی ہیں GB 11 کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں. یقیناً ان کے لیے 10-12 سال بھی اگر یہ ریگولر کھیلتے ہیں تو ان کے لیے ایک وسیع موقع موجود ہے اپنا نام بنانے کا اور اپنے کام کو آگے دکھانے کا. جی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ حامد بھائی نے ہمیں بہت اچھا موقع دیا ہے سر. انشاءاللہ ہم اپنا ٹیلنٹ دکھائیں گے اور دنیا میں کھیلیں گے سر. بہت بہت شکریہ, بڑی نوازش. ہمارے ساتھ ایک اور دوست موجود ہیں
जो यहाँ पर एक मारूफ क्लब में खेल रहे हैं और इस वक्त जो है वो GB11 में खेलने के लिए पर तोल रहे हैं। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आप जो है क्या समझते हैं कि GB11 में आपका खेल, आपकी मेहनत महफूज रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं हामिद भाई का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि हमें मीटिंग में बुलाया है, क्योंकि हम फ़र्स्ट टाइम ऐसे मीटिंग में बैठ रहे हैं और फ़र्स्ट टाइम हम कुछ शेयर कर रहे हैं, तो हमें बहुत खुशी हो रही है। तो आज तक हमने किसी ऐसे प्लेटफॉर्म में नहीं खेला है कि लोग हमारा टैलेंट देख सकें। बस इसलिए हामिद भाई का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हम मज़ीद हामिद भाई के साथ चलेंगे। बस उनका सपोर्ट चाहिए हमें, हम अपना पूरा टैलेंट दिखाएंगे और हमें खुद पे ट्रस्ट भी है कि हमारे अंदर इतना टैलेंट है कि हम उनको अच्छा रिजल्ट दें। थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर बैठे हुए खिलाड़ियों ने जो है वो भरपूर अंदाज में अपने जज्बात का इजहार किया है और वो GB11 के साथ भरपूर अंदाज में फ्रंट में आके खेलना चाहते हैं और ये अदा कर रहे हैं कि इसको जो है गिलगित बल्तिस्तान की नंबर 1 क्लब बनाकर सामने लाएंगे। और आपने देख लिया नाज़रीन कि इस टीम के अंदर जो है ज़िला गिज़र, ज़िला सिकरदू के भी कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं। तमाम अजला के जो है की बाकायदा नुमाइंदगी मौजूद है, तो बरमला इसको जो है GB11 का नाम दिया जा सकता है क्योंकि इसमें तमाम अजला की नुमाइंदगी मौजूद है। यहाँ पर कुछ और दोस्त भी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम नासिर ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ गुजाल से है। GB11 में आने का मेरा एक ही मकसद था, वो ये था कि दूसरे काफ़ी क्लबों में मुझे ऑफ़र हुआ था, लेकिन यहाँ आने का मकसद ये है कि जो हामिद भाई हमारे कोच, ये बहुत सीनियर प्लेयर है और हर अच्छे खिलाड़ी को अच्छा प्लेटफॉर्म और अच्छा कोचिंग ज़रूरत होता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि गिलगित में हामिद भाई से कोई अच्छा कोचिंग करें, तो इसलिए मैं भी हामिद भाई के साथ आया हूँ कुछ और सीखने के लिए और GB के लिए। अच्छा, अगर इसमें आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है या कुछ तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, तो क्या आप GB11 का साथ जारी रखेंगे कि कहेंगे नहीं जी दीगर अच्छी क्लब आएगी उसमें शामिल हो जाएंगे? नहीं, देखें, GB क्लब में जब एक दफ़ा मैं आया हूँ, एक दफ़ा साइन हो गया है, तो फिर मैं नहीं समझता कि ये फिर अब ये GB क्लब हामिद भाई का नहीं, सिर्फ उसका नहीं बल्कि हम सब का क्लब होगा। हम सबको साथ मिल के इसको लेके जाना होगा और ये बात नहीं है कि अगर मैं दूसरी अच्छी क्लब ऑफ़र करें तो मैं वहाँ जाऊँगा। मैं समझता हूँ कि ये गिलगित बल्तिस्तान का सबसे अच्छा क्लब बनेगा और बहुत अच्छे प्लेयर्स है और मुझे उम्मीद है कि वो सबसे बेस्ट क्लब यही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक और दोस्त भी मौजूद है। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद नदीम सर। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? गुलापुर से सर। गुलापुर से। तो किस साइड में खेलते हैं आप? मैं स्टॉपर में खेलता हूँ सर। आप क्या समझते हैं कि GB11 जो बनी है इसमें एक नई टीम है, नए खिलाड़ी हैं और ये आगे चल पाएगी? ये इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सर चलने की, चलेगी इंशाल्लाह, भरपूर साथ देंगे। भरपूर साथ देंगे। हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान के एक मारूफ शायर भी मौजूद हैं और ये बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं। गुलापुर से इनका ताल्लुक़ है। सुधीर साहब हमारे साथ मौजूद है और सादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर क्योंकि जैसा कि इब्तिदा में ही हामिद जान साहब ने कहा कि ये हमारे राइट हैंड है, तो इस टीम को बनाने में इनके जो है आगे बढ़ने में जिन मुश्किलात का सामना हामिद जान को करना पड़ेगा उसमें यकीनन आधा जो है वो सादिर साहब को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आप क्या समझते हैं कि एक नई टीम, एक नया प्लेटफार्म जो है नौजवानों की तवज्जो का मरकज़ बन गया और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो है टीम से ज़्यादा 16-17 खिलाड़ी जो यहाँ पर मौजूद हैं। एक टीम के लिए जो है वो 11 खिलाड़ियों की ज़रूरत होती है और 16-17 जो है इसकी साथ ही जो हामिद जान पर मुकम्मल भरोसा करके यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या उनका मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए आप क्या करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं परवेज़ मीर साहब का बेहद मशकूर ममनून हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जहाँ कहीं भी जाता हूँ, चाहे स्पोर्ट्स हो, कल्चर हो या टूरिज़म हो, तो आपकी खिदमत पेश होती है, वो भी बग़ैर किसी मुआवजे के। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आप इस बग़ैर कोई मुआवजे के, बग़ैर कोई लालिश के, इसी तरह के एक बहुत अच्छा चैनल आप यहाँ पर चला रहे हैं। अक्सर हम केबल पे भी देखते आ रहे हैं कि हिंदुस्तान TV आजकल गिलगित के अक्सर घरों में देखा जाता है और बहुत इसकी पज़राई हो रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये चैनल है, ये अच्छा से अच्छा प्रोग्राम्स और स्पोर्ट्स कल्चर और टूरिज़म के हवाले से अपनी खिदमत सर अंजाम देता रहेगा। तो जहाँ तक ये GB11 की आप बात कर रहे हैं,
تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ایسے ایک چھوٹا سا ایک شاعر شنازبان کا، تو میں اس ٹیم کے لیے آنے والے دنوں میں ایک اچھا سانگ بناؤں گا، شاعری لکھوں گا، تو اس کی باقاعدہ ریکارڈنگ ہوگی پشاور میں، اور اس کا جو پرومو جو ہندوستان ٹی وی پہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ہم آن ایئر کریں گے، تو اس سلسلے میں، اور جہاں تک کہ ٹیم کی بات کریں تو حامد جان صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا، کہ مجھے اپنا رائٹ ہینڈ سمجھا۔ یہ شروع سے ہی میں اور حامد بھائی کی کمنٹمنٹ چل رہی تھی کہ یہ ٹیم جو ہی انہوں نے بنایا تھا، میں نے اس سے رابطہ کیا تھا، باقاعدہ پلان بنایا تھا، تو جو لڑکے میں نے بھی کچھ یہاں پہ لائے ہیں جو گزر سے ہیں ان کا تعلق، اور کچھ دنیور سے، تو ٹیم کو چلانے کے لیے ہم بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ان فیوچر یہ بھی گلگت 11 شہید امن اور کشروڑ کی طرح ایک بھرپور اور اچھی ٹیم بن کے سامنے آ جائے گی۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ صادر صاحب۔ جیسے کہ آپ نے بتا دیا کہ شاہین کلب سکردو میں جو ہے نمبر 1 پر ہے، اسی طرح یہاں پر بہت جو ہے وہ ایک اچھی ٹیم بنانے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آخر میں جو ہے لاسٹ میں پیغام لینا چاہوں گا کہ حامد جان صاحب جو ہے اپنے جوانوں کو، اپنے عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی میر صاحب، ہمارا تو امن کا پیغام ہے۔ ہمارا جو کلب کا جو جھنڈا ہے تو لائٹ بلو کلر ہمارا کلب کا جھنڈا ہے، کلر ہے، تو اس کلر کا آپ معنی سرچ کریں گے تو اس کا مطلب بھی یہی نکلتا ہے کہ ہیومن رائٹس اور امن، یعنی انسانی حقوق کے حوالے سے ہے۔ تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم یعنی ایک امن کا پیغام، ایک بھائی چارے کا پیغام، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے اس کلب میں ضلع گلگت کے علاوہ دوسرے ضلع کے بھی لوگ شامل ہیں، تو یعنی گیدرنگ، یعنی ہم سب پورے گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو ساتھ ملا کے ایک اچھی کلب اور ایک پرامن کلب لے کے میدان میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس مقصد میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ تو میرا پیغام جو دوسرے نوجوانوں کے لیے ہے تو وہ اگر کوئی ہماری کلب میں کھیلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ویلکم، تو باقی وہ کوئی بھی کھلاڑی کہیں بھی کھیل رہا ہے تو یعنی نظم و ضبط اور اچھے اخلاق کے ساتھ اپنے کھیل کا مظاہرہ کرے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ حامد جان۔ جیسے کہ ناظرین بہت اچھا پیغام ہے پیار کا، امن کا، ان کے کلر سے ہی واضح ہے کہ یہ گلگت بلتستان میں اور مملکت خداداد پاکستان میں امن چاہتے ہیں، بھائی چارہ چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے سپورٹس مین اسپرٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی سپورٹس مین اسپرٹ کو لے کر جو ہے جو وزیر اعظم پاکستان بنے ہیں عمران خان ایک کھلاڑی تھے، اور اسی کے ویژن کو لے کر جو ہے گلگت بلتستان میں بھی جو ہے وہ یہ جو کھیل کو فروغ مل رہا ہے، اسی کی جو ہے ایک سیج سمجھ سکتے ہیں۔ تو اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان پرویز میر اور پروگرام منیجر پریس موسیٰ کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔